السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے ان دوستوں کے نام ہے جو لوگ فن تقریر سے شغف رکھتے ہیں یا تقریر کرنا یا تقریر سیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیکھ لیا جائے کہ تقریر کیا ہے۔ تقریر سامعین کی ایک معقول تعداد کے سامنے جب آپ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کو تقریر کرنا یا خطاب کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک صحت مندانہ ہم نصابی سرگرمی ہے کہ جس سے طلبہ و طالبات کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کی معلومات بھی بڑھتی ہے اور ان کے اندر مطالعے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ بولنا زیادہ چاہتے ہیں اور سننا کم، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان ایک دی ہے اور سننے کے لیے دو کان عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو اپنی گفتگو کی طرف راغب تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے پیش کریں جو ان کو متاثر کرے، جو ان کے روح کی آواز ہو، یا جو ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرے، یا آپ ان کے مسائل کا حل پیش کریں تو وہ آپ کا ہم نوا بن جایا کرتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے فن خطابت میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ فن خطابت ان کو مشق کے ذریعے سے ہی حاصل ہوا ہے، اور مشق پر عبور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ملوز خاطر رکھیں، آپ کا مشاہدہ تیز ہو، آپ کی غور و فکر کرنے کی عادت تیز ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مطالعہ وسیع ہو۔ جب آپ تبھی ممکن ہے کہ آپ ایک بہترین اور مؤثر مقرر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند چیزیں تفصیلاً رکھتا ہوں کہ جن کا استعمال کر کے آپ اپنے موضوع گفتگو کو جو ہے بہترین سے مؤثر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سامعین کی شرکت۔ آپ نے ایسا مجمع دیکھا ہوگا کہ جس میں مقرر زور و شور سے بول رہا ہوتا ہے مگر کوئی اس کی بات سننے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اکثر مقررین سامعین کی دلچسپی کی بات نہیں کرتے تو ان کی تقریر مؤثر نہیں رہتی۔ بعض دفعہ الفاظ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ سامعین کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سامعین کے معیار کو مد نظر رکھ کر موضوع گفتگو اور مواد گفتگو کا انتخاب کیا جائے۔ نمبر 2، ادائیگی۔ عام گفتگو میں بھی اگر کسی کا انداز تکلم دلکش نہ ہو تو لوگ اس سے گفتگو کر کے خوش نہیں ہوتے۔ باوقار انداز اپنا کر آپ اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ بہتر انداز و بیان پر قدرت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کی ادائیگی میں غلطی نہ ہو بلکہ الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی تو سامعین جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے بے مزہ ہو جائے۔ نمبر 3، ماحول سے مطابقت۔ جس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے وہ ماحول سے مطابقت رکھتا ہو۔ اگر آپ سامعین آپ سے کوئی خاص بات سننے کے خواہش مند ہے اور آپ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اس کی میں سادہ مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، ایک مقرر عالم دین ہے اور وہ کسی اصالہ ثواب کی محفل میں گفتگو کر رہے ہیں۔ محفل اصالہ ثواب کی ہے اور وہاں پر انہوں نے گفتگو جو ہے وہ کوئی اور چھیڑ رکھی ہے، موضوع گفتگو مسائل پر گفتگو شروع کر دی، کسی بھی موضوع پر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو شروع کر دی، تو یہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سامعین آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ جس موقع پر بیٹھے ہیں آیا کہ دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ موضوع کی مطابقت، جو موضوع آپ کو ملا ہے اس موضوع سے وفا نبھائیے اور اس سے متعلق گفتگو کریں گے تو سامعین آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح مقرر دوران تقریر ڈرامائی موڑ اختیار کر کے کرے تاکہ مجمع میں ایک جوش کی فضا پیدا ہو جائے۔ کون سا ایسا انداز کب اختیار کرنا ہے اس سامعین کے معیار پر منحصر۔ اگر آپ کسی گاؤں میں تقریر کر رہے ہیں اور ان کی وضع قطع اپنائیں تو آپ اپنے سامعین کا دل موہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں پر جو زبان بولی جا رہی ہے اس زبان میں اگر آپ انداز گفتگو اپنا لیں تو آپ کا انداز جو ہے وہ مؤثر اور بہترین ہوگا، سامعین کے دل جیتنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ نمبر 4، مزاح۔ اگر ایک مقرر چاہتا ہے کہ اس کے سامعین اس کی تقریر میں دلچسپی کا اظہار کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تقریر میں برجستہ کوئی لطیفہ سنا دے، کوئی بھی ہلکی پھلکی مزاحیہ بات کہہ دے، لطیف سا طنز کر دے، کچھ نہیں تو اپنی ذات کو ہی موضوع بنا لے، اور اس طریقہ کار کو اپنا کر حاضرین کی دلچسپی کا تاثر جو ہے وہ آخر دم تک قائم رہ سکتا ہے اگر اس چیز کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، اپنی گفتگو کے اندر تاریخی حوالہ جات کو لائیں۔ اگر ایک مقرر ذہین ہے تو یقیناً وہ اپنی یادداشت کو کام میں لاتے ہوئے تاریخی حوالہ جات کا استعمال کرے، اور یہ تاریخی حوالہ جات جو ہیں اس کی تقریر کو بہترین اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ یعنی موقع کی مناسبت سے کسی ایسی تاریخی شخصیت کے اقوال کی شمولیت
تقریر کے حسن میں چار چاند لگا سکتی. اسی طرح خوبصورت اشعار بھی تقریر کی معنویت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. سامعین کے لیے ایسی تقریر دلچسپی کا سبب ہوتی ہیں اور مقرر کی شخصیت میں کشش محسوس کرتی ہیں. اب بات کی جائے طالب علم کی، تو طالب علم جب تقریر کرنے اسٹیج پر جاتا ہے تو اسے 3 سے 5 منٹ دیے جاتے ہیں. اس محدود وقت کے اندر اسے اپنے موضوع کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے اور اپنے موضوع سے مکمل طور پر وفا بھی نبھانی ہوتی ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ طالب علم پہلے سے لکھی ہوئی تقریر زبانی یاد کر کے آتے ہیں، لیکن اس کی مشق ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والے پر رٹے کا گمان بھی نہ گزرے، ادائیگی میں اتار و چڑھاؤ ہو، آواز میں جوش ہو. یاد رکھیے اگر آپ تقریر ساتھ لے کر جاتے ہیں تو آپ کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے. روسٹرم پر جانے سے پہلے اپنی تقریر کہیں رکھ کر جائیں، اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. ان باتوں پر بطور خاص توجہ دے دینی چاہیے. تقریر اسٹیج پر نہ لے کر جائیں. آپ باوقار طریقے سے اسٹیج پر جائیں. مسکراتے ہوئے حاضرین پر ایک نظر ڈالیے، جسے ہم آئی کانٹیکٹ کہتے ہیں. مسکراتے ہوئے حاضرین پر ایک نظر ڈالیے. آپ کی تقریر موضوع کی مناسبت سے ہو، انداز منفرد اور تقریر دلچسپ ہو تو یقیناً آپ کی تقریر بہترین بھی ہوگی اور مؤثر بھی ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جس بھی مقابلہ جات میں حصہ لیں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ نہ صرف اس مقابلے سے جیتیں گے بلکہ وہاں پر موجود حاضرین کے دل بھی جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.